بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وید ارشد خان۔ نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان کا استعفیٰ سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ سیاسی اور صحافی حلقوں میں اس استعفے کی امید نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ آفتاب سلطان کو میاں نواز شریف صاحب کا منظور نظر افسر مانا جاتا تھا۔ میاں صاحب کی وزارت عظمیٰ اور اس سے قبل یوسف رضا گیلانی کے دور میں بھی وہ سول خفیہ ایجنسی کے سربراہ رہے۔ میاں صاحب کے دور میں جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی۔ اب یہ سمے سے بالا تر ہے۔ وہ ایک تو قریبی فرد سمجھے جاتے تھے، ان کے اعصاب جواب کیوں دے گئے؟ عمران خان حکومت کے خاتمے کے بعد جب چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی مدت ملازمت پوری ہوئی تو جو نام سامنے ہے ان میں آفتاب سلطان کا نام سب سے نمایاں تھا۔ فائنل منظوری لندن سے ہونا تھی، لہذا کرہ فعال انہی کے نام نکلا۔ لیکن بعد 7 مہینوں میں نہ جانے ایسا کیا ہوا، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے الوداعی خطاب میں ان کا کہنا تھا، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، اپنے اصولوں کو برقرار رکھا، کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکا، اپنی زندگی اور پیشہ ورانہ کیریئر میں قانون کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہمارا آئین ہمارے تمام مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہیں۔ سیاسی عمل اور انتخابات کا تسلسل ضروری ہے۔ چیئرمین نیب نے یہ بھی کہا، میں کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتا، نہ کسی کے خلاف قائم ریفرنس محض اس بنیاد پر ختم کر سکتا ہوں کہ ملزم کسی بڑی شخصیت کا رشتہ دار ہے۔ نیب چیئرمین نے کہا، فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو۔ کہا گیا کہ فلاں شخص کو پکڑ لو، اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، اپنی اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے، اور ایک پلاٹ والے کو پکڑ لو۔ دنیا بھر میں یوں تو اے روز ہزاروں حکومتی اور انتظامی افسران اپنے عہدوں سے استعفے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن اکثر یہی دیکھا گیا ہے۔ پاکستانی جیسے ممالک میں اعلیٰ عہدوں پر براجمان افراد جنہیں آئینی تحفظ بھی حاصل ہو، اپنے عہدوں سے شاذ و نادر ہی مستعفی ہوتے ہیں۔ البتہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ استعفے ایک معمول کی بات ہے۔ ہمارے جیسے ملک میں اگر کوئی پرکشش اختیارات کی حامل کرسی کو یہ سمجھتے ہوئے لات مار دے کہ بس اب مزید برداشت نہیں ہوتا، تو یقیناً یہ ایک اچنبے کی بات ہے۔ البتہ ایک قرض آفتاب سلطان پر، اور یہ قرض ادا کرنے سے ہو سکتا ہے ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں نقش ہو کر رہ جائے۔ اگر وہ ہمت کرتے تو قوم کو یہ بتا دیتے کون لوگ، کون سے عناصر تھے جو ایک پلاٹ والے کو جعلی کیسز میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسروں کے اربوں روپے کے کیسز سے آنکھیں بند کر کے اصلاحات بدعنوانی کے لیے قائم ہونے والے ادارے کے مینیجر سے انحراف کر رہے تھے، تو ملک و قوم کا بھلا ہو سکتا۔ قوم کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو قوم کے 10 ارب روپے بیرون ملک منتقل کر رکھے ہیں اور دوسروں پر مقدمات بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کے استعفیٰ اور اس کی مبینہ وجوہات سے ملک میں عزیز احتساب کے نام پر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا نظام احتساب پہلے ہی شبہات کی زد میں رہتا ہے، مگر مصطفیٰ چیئرمین کے بیان نے احتساب کے اس نظام کا بانڈا پھوڑ دیا۔ حکومتیں کس طرح احتساب کے ادارے پر بااثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ سابق چیئرمین نیب کا بیان اس صورتحال کو سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ احتساب کے ادارے میں حکومتی مداخلت اور سیاسی مقاصد کے لیے اس ادارے کے اختیارات کو استعمال کرنے کے الزامات تو پہلے بھی لگتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کسی چیئرمین نیب نے حکومتی دباؤ اور مداخلت کا انکشاف کرتے ہوئے اس بڑے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ احتساب کا ادارہ اپنی اہمیت اور فرائض میں ریاستی نظام میں اہم حیثیت کا حامل ہے، اس لیے چیئرمین نیب کے بیان کو معمولی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کسی ایسے عہدیدار کا بیان بھی نہیں جسے اس کے منصب سے ہٹایا گیا ہو، وہ رد عمل میں کچھ کہہ دے۔
نظام احتساب کا وظیفہ ریاستی نظام میں شفافیت کا قیام اور بدعنوانی کا تدارک ہے، مگر ہمارے ہاں اسے جس طرح سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ احتساب کے نظام کی ساکھ کو تباہ کیا ہے، بلکہ اس انتظامی جذبے نے سیاسی ہم آہنگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سب سے شدید منفی اثر یہ ہے احتساب کی نعرہ بازی اور دکھاوے کے باوجود ملک میں بدعنوانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس میں پاکستان کی مسلسل گراوٹ اس امر کا ثبوت ہے۔ احتساب اور شفافیت کے دعووں کے باوجود ملک میں بدعنوانی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 2022 کے کرپشن پر انڈیکس میں 180 ممالک کی درجہ بندی میں وطن عزیز 140ویں درجے پر ہے، جبکہ مجموعی پوائنٹس کی تعداد 27 ہے۔ گزشتہ 4 سال سے اس فہرست میں پاکستان کے مجموعی سکور میں مسلسل کمی آئی ہے۔ 2018 میں پاکستان کا مجموعی سکور 33 تھا، جو اگلے 2 برس میں 31 تک گرا، اور 2020 سے 2021 کے درمیان اس میں مزید 3 پوائنٹ کی کمی آئی۔ اب ایک اور پوائنٹ کی کمی کے بعد مجموعی سکور 27 تک پہنچ گیا ہے۔ ملک میں احتساب کے دکھاوے اور حقیقی مقاصد سے دوری کو سمجھنے کے لیے یہ ایک غیر معمولی ثبوت ہے۔ چیئرمین نیب کے بیان میں موجود تفصیلات ہمیں یہ باور کرانے میں مدد دیتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے ہمارے ہاں حکمران سیاسی جماعتیں کس دیدہ دلیری سے ریاست کے اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کا اعلیٰ کار بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ آفتاب سلطان تو اپنے اصولوں پر ڈٹ گئے اور استعفیٰ دے کر خود اس نظام سے الگ کرنا پسند کیا، مگر ایسے لوگ بھی اس عہدے پر سرفراز ہیں جن کے کردار پر آج بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ احتساب کے عمل میں غیر جانبداری بنیادی اصول ہے۔ اس اصول کو نظر انداز کرنے سے احتساب محض انتقامی سیاست کا ایک بحروپ رہ جاتا ہے۔ چیئرمین نیب کا استعفیٰ اور نظام احتساب کے اندر کی حقیقتوں بارے جو کچھ انہوں نے کہا، بلا شبہ یہ معمولی پارلیمانی سطح پر اٹھائے جانے کے لائق ہے۔ حکومتوں کی جانب سے عینی اداروں پر اثر انداز ہونے کی روایت کا خاتمہ قومی اداروں کی مضبوط اور حقیقی مقاصد اہم آہنگی کے لیے ضروری ہے۔ آج قومی سطح پر ہم جس بحرانی کیفیت کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اداروں کو ان کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حقیقی مقاصد کے مطابق مضبوط نہیں ہونے دیا گیا۔ ہر حکومت نے جہاں تک اس سے ہو سکا ہے مداخلت کی ہے اور قومی اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال